بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، میں ہوں مصطفیٰ امان وجدان کے پلیٹ فارم سے۔ اب آگے کیا ہوگا جو سیگمنٹ ہے جی، اس میں تھمبنیل آپ نے دیکھ لیا جی کہ ایوان صدر کی کہانی انورٹڈ کاما میں چپیڑیں اور اب آگے کیا ہوگا۔ سم ٹائم بڑا جی عجیب لگتا ہے کہ کس کس ٹاپک پہ یعنی بات کرنی پڑتی ہے، اچھا کس کس چیز کی کلیئرٹی کرنی پڑتی ہے، اچھا کس کس چیز کو یعنی بڑا واضح انداز میں جو ہے یعنی بات کرنی پڑتی ہے کہ ٹاپکس کیا ہیں، اچھا دنیا کدھر جا رہی ہے، دنیا کی ترقی کا کیا معیار ہے، اچھا ان کی پرائرٹیز کیا ہیں، اور جب ہم پاکستان میں ہیں تو ساری پرائرٹیاں یار کی ہوئے، ٹھیک ہے جی۔ مطلب جو قومیں ہوتی ہیں، جو لوگ ہوتے ہیں، جو دانشور ہوتے ہیں، جو ایک عوام الناس تک ایک بیانیہ پہنچانے کے ذمہ دار جو لوگ ہوتے ہیں، ڈیفینیٹلی وہ کسی میتھڈالوجی پہ بات کرتے ہیں، کسی ٹاپک پہ بات کرتے ہیں، کسی لاجک پہ بات کرتے ہیں، کسی دلیل پہ بات کرتے ہیں، کوئی پروڈکٹیوٹی اس میں ہوتی ہے، کوئی مقصد ہوتا ہے۔ ہمارے عالمیہ یہ کہ یہ یعنی آپ دیکھ لیں کہ جب کہ ہمیں فیسلٹی ملی ہے، یعنی مثال کے طور پہ یوٹیوب میں کہ ہر انسان یعنی اپنا تئیں جو کچھ وہ کرنا چاہتا ہے وہ وہاں پر یعنی اپنے ٹیلنٹ کو سامنے لے کے آ سکتا ہے۔ تو اگر آپ ریسرچ کریں پوری دنیا میں تو آپ دیکھیں گے کہ لوگ اس کی یوٹیلائزیشن بڑی ایک پروڈکٹیو وے میں کر رہے ہوتے ہیں، اچھا اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، فائنینشلی بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، اچھا موریلٹیز پر بھی بات کرتے ہیں، اچھا انفارمیشن اور ٹیکنالوجی پہ بھی بات کرتے ہیں، اچھا انفارمیشن جو ہے وہ آگے سینڈ بھی کرتے ہیں اور شیئر بھی کرتے ہیں، اور مطلب پروڈکٹیوٹی کی بات ہوتی ہے، یعنی سمپل میں یہ کہوں گا۔ اور ہم جب یہاں پر یعنی اپنی سوسائٹی اور اس کا یعنی رویہ دیکھتے ہیں یا سوچتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں جی کہ اسی ہوں تھرل چاہتے ہیں۔ اچھا ہم ایسی خبر یعنی بینگ اے پاکستانی نا، ایک نیشن ہوتی ہے، جب بھی آپ کوئی قصہ کہانی اپنے یعنی ملک کے حوالے سے یعنی آپ بات کرتے ہیں یا اپنے علاقے کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ ریپرزینٹیو ہوتے ہیں۔ تو پھر آپ سوچیں کہ جس ٹاپک کو آپ ڈسکس کر رہے ہیں، اور ڈیفینیٹلی جیسے اب میں یہ ایک بات کر رہا ہوں تو میری یہ بات ایک انٹرنیشنل لیول پر جا رہی ہے، دنیا میں کہیں بھی بیٹھا کوئی شخص میری یہ بات سن سکتا ہے میں کیا بات کر رہا ہوں۔ جو چیز ایک دفعہ آن ایئر ہو گئی ہے ڈیفینیٹلی وہاں تک اب میری دسترس نہیں ہے جو بات ہوگی، تو ڈیفینیٹلی وہ سوچا جاتا ہے کہ یار آپ جو بات کر رہے ہو، آپ جس ٹاپک پہ بات کر رہے ہو، آپ نیگوشیٹ کر رہے ہو، تو یہ آپ کی قوم کا یعنی مزاج بتاتا ہے، آپ کا لہجہ، آپ کا ٹاپک، آپ کی لاجک، آپ کے الفاظ، آپ کا بیان انداز، آپ کا ٹھہراؤ یا آپ کا لاوالی پن یا جس قسم کی بھی آپ کی پرسنالٹی اور جس قسم کا آپ پریزنٹ کر رہے ہیں، تو وہ آپ کی پوری قوم کا ایک جو چہرہ ہے وہ یعنی سامنے آ رہا ہوتا ہے۔ تو میں یہ کہوں کہ اقوام عالم میں آپ دیکھیں کہ لوگ یعنی کیا سے کیا کرتے ہیں اور ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ بھئی ہم اپنی قوم کا، اپنے ملک کا یعنی ایسا چہرہ اقوام عالم کے سامنے لے کے آئیں کہ جہاں پر جو ہے وہ ایک اچھا تاثر ملے۔ تو آپ یقین کریں کہ دل میرا نہیں کرتا کہ میں ان ٹاپکس پر بات کروں، اور دیکھیں گے اب جیسے یہ ابھی تھمبنیل پہ آپ نے دیکھا ہے کہ جی ایوان صدر کی کہانی چپیڑے اب آگے کیا ہوگا۔ اب یہ کہانی کیا ہے جی، جو شنید ہے اور جو یعنی خبریں بھی ہیں کہ یہ جو ایوان صدر میں صدر مملکت جناب عارف علوی صاحب سے یعنی ہمارے یعنی دو لوگوں نے جو اداروں سے منسلک ہیں انہوں نے ملاقات کی ہے، اب جس ٹاپک پہ بھی ملاقات کی ہے، اور ظاہری بات ہے کہ وہ باتیں ہوتی ہیں کہ ٹاک آف دا ٹاؤن وہی معاملات ہوتے ہیں جو یعنی اس دوران یہ اس وقت چل رہے ہوتے ہیں آپ کے سامنے۔ تو ڈیفینیٹلی آج کل الیکشن کے معاملات اور باقی معاملات جس پر صدر مملکت کی طرف سے ایک ورڈکٹ آیا تھا کہ الیکشن کی تاریخ دینا میرا حق ہے، اور اس میں پھر سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی اس کی پروسیڈنگ ہو رہی ہے، تو ڈیفینیٹلی وہ یعنی اس ٹاپک پہ بات کرنے گئے ہوں گے۔ مطلب یہ ریاست کے امور جو چلانے والے ذمہ دار ہوتے ہیں ڈیفینیٹلی وہ آپس میں بیٹھ کر وہ
غور کرتے ہیں. اچھا اب یہاں جو ایک خطرناک نقطہ جس کو یعنی بہت زیادہ ہائٹ دی جا رہی ہے ابھی آپ دیکھیں سوشل میڈیا پر, تو آپ یہ دیکھیں کہ انٹرنیشنل لیول پر کس قسم کی گفتگو ہو رہی ہے کہ ایک آپ کے صدر مملکت ہیں جو آپ کے آپ کے ملک کے سربراہ مملکت ہیں, سب سے بڑا عہدہ اور قابل احترام ہے, اور ان کے متعلق یہ باتیں بتائی جا رہی ہیں جی کہ 2 لوگ جو کہ ان کے متحد آتے ہیں, ٹھیک ہے جی, کہ وہ گئے ہیں اور اس کے بعد جو ہے جناب بات چیت جب نہیں بنی تو وہاں جناب چپیڑوں کی آوازیں آئیں. اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسی بات نہیں ہو سکتی جہاں تک میری معلومات ہیں یا میرا وجدان ہے یا میں جتنا ان تمام لوگوں کو جانتا ہوں. ڈیفینیٹلی صدر مملکت نے ایز اے پریزیڈنٹ آف پاکستان تو کبھی بھی ریئیکٹ نہیں کیا. وہ ایک پارٹی کے کارکن تھے, وہ ایک پارٹی کے کارکن ہیں, اور وہ ایک پارٹی کے کارکن بن کے ہی انہوں نے پرفارم کیا, اور یہاں تک کہ انہوں نے قانون کو بھی وائلیٹ یعنی کرنے سے وہ نہیں رہے. جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ قاسم سوری نے انکانسٹیٹیوشنلی جو ہے وہ ایک ایکٹ کے تحت ایک جو کلاس تھی اس کے تحت جو مسترد کر دی تھی عدم اعتماد کی تحریک, اور اس کے بعد جو ہے وہ وزیر اعظم نے جو عمران خان صاحب تھے انہوں نے بھیجی ایک اسمبلی توڑنے کی, تو صدر مملکت نے بغیر کسی تحقیق کے ٹھیک 3 منٹ کے اندر اسمبلیاں ڈیزالو کر کے الیکشن کا اعلان کر دیا. تو وہ بیسیکلی تو آرٹیکل 6 کا سیدھا کیس تھا, اور اس پر کارروائی بالکل ہونی چاہیے, اور آئی ایم شیور کہ یہ ہوگی ان سارے دستور شکنوں کے اوپر یہ ہونی چاہیے. تو آپ دیکھیں کہ کبھی بھی ان کا کانسٹیٹیوشنلی معاملات نہیں آیا, پارلیمنٹ نے بلز بھیجے ہیں اس میں انہوں نے روڑے اٹکائے ہیں. تو یہ چیزیں بالکل اپنی جگہ پہ کہ اس کے اندر ایک وہ جو فطوری مائنڈ ہے کہ ریاست میں جو کچھ لوگ ہیں جنہوں نے آئین کی غلط انٹرپریٹیشن دی, غلط فیصلے دے کر ملک کے اندر ایک کرائسس قائم کرنے کی کوشش کی, اور اس کے بعد جو 9 مئی کے واقعات بھی ہوئے تو اس میں کافی زیادہ شواہد مل رہے ہیں کہ وہ لوگ جو ہیں کہیں نہ کہیں یعنی وہ انوالوڈ ہیں, اور وہ جڑی شیطانی جنہوں کہنے چاہیے اس شیطانی دیکھیے جی, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ صدر مملکت کا جو ابھی بھی بیان یا جو کوشش ہے وہ کوئی, میں اسے کانسٹیٹیوشنلی نہیں مانتا, میں اسے کوئی اپ رائٹ یعنی ایکٹ نہیں کہتا کہ کوئی قوم ملک کے یعنی حق میں یعنی وہ کوئی ایسی بات کرنے جا رہے ہیں, تو وہ مجھے ان سے امید نہیں ہے. بٹ اپارٹ فرام آل دیز تھنگس ہی از پریزیڈنٹ آف پاکستان, اور کوئی بھی متحد چاہے وہ جتنا بھی مضبوط ہو نہ اس کی یہ جرت ہونی چاہیے اور نہ وہ یہ جرت کر سکتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ایوان صدر میں جا کر پریزیڈنٹ آف پاکستان کو یعنی کوئی چیز زبردستی کرے, اور کوئی تو اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہوئی جو میں کہنا چاہتا ہوں. دیکھیں غلط انفارمیشن اور جو اس قسم کی یعنی بات پھیلائی جاتی ہے پرسنالٹیز کے متعلق, وہ ماں سوائے اداروں کے خلاف جو ایک نفرت اور جو ایک پچھلے یعنی کچھ عرصہ سے ایک معاملات چل رہے ہیں کہ ان کو کنٹروورشل بنایا جائے, پرسنالٹیز کو کنٹروورشل بنایا جائے. اب یہ جن 2 پرسنالٹیز کا ذکر کیا جاتا ہے, اب میں نے جناب ان کا سارا حساب آپ یقین کیجئے حساب کتاب لگایا, میں نے ان کا کنڈکٹ دیکھا. ان میں سے ایک پرسنالٹی تھوڑی سینئر ہیں, پچھلے یعنی 2 سال سے تقریباً وہ خدمات انجام فرما رہی ہیں, اور ایک جو پرسنالٹی ہے وہ تقریباً آپ کہہ لیں نومبر سے. تو ان کا بایو ڈیٹا دیکھیں, ان کا کیریئر دیکھیں, ان کا ایٹیٹیوڈ دیکھیں, کانسٹیٹیوشن کے اوپر ان کا یقین دیکھیں اور ان کا ایکٹ دیکھیں, ان کا مزاج دیکھیں, تو دیکھیں یہ چیزیں کہیں بھی میچ ہی نہیں کرتی. یہ چیزیں کہیں بھی میچ نہیں کرتی کہ خدا نخواستہ کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹی یعنی ہوئی ہوگی. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ صدر مملکت جو ڈیفینیٹلی ریاست کے لیے اور صدر مملکت کے ساتھ کچھ اور جو سہولت کار ہیں اب جو شکنجے میں آنے والے ہیں بہت جلدی, جنہوں نے پچھلے 3.5 سال تو نہیں مچائی دی تھی, لیکن خاص طور پر پچھلے 1.5 سال سے اور خاص طور پہ اب یہ 2-3 سال سے ریاست کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے جس قسم کے وہ کرتوت کر دیتے ہیں, ڈیفینیٹلی انہوں نے قانون کے شکنجے میں آنا ہے. اور کوئی بھی میں یہ سمجھتا ہوں, میرا وجدان کہہ رہا ہے کہ اس حوالے سے دیکھیں کوئی بھی بڑا ایونٹ یعنی آئندہ یعنی کچھ عرصے کے اندر نا 2-3 دنوں کے اندر
یعنی کچھ یعنی ہو سکتا ہے. دیکھیں میں اس کو سپورٹ نہیں کر رہا, جہاں تک یعنی میرا وجدان کہہ رہا, میرا یعنی میں سوچتا ہوں کہ کسی طریقے سے بھی دیکھیں, اگر مثال کے طور میں ایک ایگزامپل دے رہا جی کہ بندے نو کدھروں کسی حساب نال سب کو دوش کر دیتے جاندہ ہے, سبق دوش کر دیتے جاندہ ہے یا ریموو کر دیتے جاندہ ہے, تو میں یعنی اس کو بھی اچھا نہیں سمجھتا. جبرن کوئی بھی چیز ہوتی ہے, لیکن اب آپ نے یہ دیکھنا کہ یہ ریاست ہے, 25 کروڑ عوام کا مفادات ہے, معاشی مسائل ہیں, آپ کے کانٹریکٹ چل رہے ہیں, اچھا آپ کی بات چیت چل رہی ہے, یہاں انویسٹمنٹ کی بات چیت چل رہی ہے, معاشی گراوٹ ہے, اچھا امن و امان کے معاملات ہیں اور بہت سارے معاملات ہیں. ڈیفینیٹلی ہمارے اداروں نے جہاں ان چیزوں کو دیکھنا ہے وہاں گراؤنڈ ریالٹیز کو دیکھنا ہے اور معیشت کو سب سے پہلے دیکھنا ہے. اور یہ ایڈ شیطانی چرخے ہوئے جن کے شیطان دی ٹوٹیاں, میں نے پہلے بھی آپ سے بات کی تھی, ایڈ شیطان دی ٹوٹیاں ڈیفینیٹلی یہ بیٹھے ہی اسی لیے ہوئی ہیں یعنی پرابلم کریٹ کرنے کے لیے. اب یہ جو کوشش کر رہے ہیں پچھلے 1.5 سال سے خاص طور پر, تو دیکھیں ان کی کوئی ناپاک سازش کامیاب نہیں ہوئی, ابھی بھی نہیں ہوگی. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, بٹ اپارٹ فرام دیٹ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ انہوں نے خود بھی کچھ شرم کرنی چاہیے تھی. بھی تھوڑے دن رہ گئے, آرام کے ساتھ آپ لوگ گھر جاؤ, اور آپ ریاست کو یا طاقت کو آپ کیوں مجبور کرتے ہیں کہ پھر آپ کے ساتھ جو یعنی اس کے حساب سے کیا جائے. تو میں یہ سمجھتا ہوں جی کہ کچھ بھی انسرٹن چیز یعنی ہو سکتی ہے, اور اگر ہو جائے تو میرے جیسا بندہ بھی جو کہ لیفٹ ونگ کا آدمی اور جس کا دستور پاکستان کے اوپر یعنی بہت زیادہ یقین اور دستور کو اپنا ایمان کا حصہ سمجھتا ہے, تو ایسی کنڈیشن میں ایسے لوگوں کے خلاف کسی قسم کا بھی کوئی ایکٹ ہوتا ہے تو میں کہتا ہوں کہ آج تک نظریہ ضرورت 75 سالوں میں ڈکٹیٹروں کو جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے دیا گیا ہے. تو اب پاکستان اور پاکستان کی ریاست کے لیے بھی اگر کدھر کوئی نظریہ ضرورت کے تحت کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے تو میرے حال انہوں نے ہضم کر لینا چاہیے. اچھا بس ہلکا سا اشارہ ہی ہوتا ہے جی. تو میں پھر انہوں کہواں گا یار جڑے لوگ پراپوگنڈا کر رہے ہیں جی چپیڑاں پی گئی فلان ہو گیا, بھی آپ پوائنٹ کے اوپر آؤ کہ جو ڈسکشن چل رہی ہے وہاں پر پاکستان کے مفادات کو کون وائلیٹ کر رہا ہے. ٹھیک ہے جی, تو بس جی اتنی سی یعنی بات تھی, بس یہی یعنی جو خبر بھی ہے وہ میں نے آپ کو اشاروں میں دے دی ہے. تو آپ دیکھیے کہ آئندہ 2-3 دنوں کے اندر جو ہے یعنی وہ کیا ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ جی ملیں گے یعنی اگلے ولاگ میں. اللہ تعالیٰ پوری دنیا پر, پاکستان پر, بچے پر اپنا کرم کرے, فضل کرے, بیل بوٹے پر فضل کرے. اللہ تعالیٰ ہمیں دستور پاکستان پر عمل کرنے کی توفیق اور ہمت دے, اور اے جڑے شیطان دیاں ٹوٹیاں خدا تعالیٰ یعنی انہاں دے ہاتھ روک دے وے تاکہ یہ مزید پاکستان کو یعنی پرابلم سے کریٹ نہ کریں. اور ان ناصوروں سے اللہ تعالیٰ پاکستان کی جان جو ہے وہ اب چھوٹنے جا بھی رہی ہے. تو میں کہتا ہوں بس اگر یہ کانسٹیٹیوشنلی چھٹ جائے تو چنگا ہے, کچھ اور نہ کرنا پڑ. اللہ تعالیٰ پاکستان کے تمام اداروں کو, ان کی قیادتوں کو اپنی امان میں رکھے. انشاءاللہ تعالیٰ جی ملیں گے اگلے ولاگ میں, تب تک کے لیے اجازت, اللہ حافظ.